بلائے جانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اب خدا کے فرزند ہیں۔ ہم فطرت سے خدا کے فرزند نہیں، بلکہ خدا کی عظیم محبت اور یسوع مسیح کے فضل کی وجہ سے ہم ایمان کے ذریعے خدا کے فرزند بن گئے۔ اب ہر چیز کا مرکز میں نہیں بلکہ خدا ہے۔ ابدی اور غیر متغیر کلام خدا، خدا کے ساتھ چلنا۔ بائبل جو وقت سے ماورا ہے، خدا کے ساتھ چلنا۔ حصہ 19، بلاہٹ۔ مسیحی جنہیں خدا کی طرف سے بلاہٹ ہے وہ سب سے زیادہ بابرکت ہیں، کیونکہ اس دنیا میں رہنے والے ایک مسیحی کی حیثیت سے انہوں نے خدا کی بادشاہی کے لوگوں کے طور پر پاکیزگی کا سفر شروع کیا اور اپنے آپ کو صرف کلیسیا میں شرکت اور کلیسیائی زندگی گزارنے سے ہی نہیں بلکہ خدا اور خدا کی بادشاہی کے لیے وقف کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا ہمارے پاس آیا ہے جس نے ہمیں اپنا فرزند بنایا ہے، اور یہ کہ جس نے ہمیں اپنی بادشاہی کے لوگوں کی حیثیت سے قبول کیا۔ اس سے زیادہ قیمتی اور بابرکت کوئی چیز نہیں ہے۔ اس طرح جنہیں خدا نے بلایا ہے وہ دنیا کے لوگ نہیں، خدا کے لوگ بن گئے ہیں۔ لیکن ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ خدا کی بلاہٹ اس دنیا میں کثرت کے لیے طاقت میں اضافہ نہیں ہے۔ یہ ایسا رشتہ نہیں ہے جس میں خدا کا تعلق مجھ سے ہے اور خدا کی طرف سے کام میرے ذریعے کیا جائے، بلکہ ہر وہ چیز جس کا میں نے تعین کیا، عمل کیا اور اپنے طور پر اس دنیا میں ایک بادشاہ کی حیثیت سے فیصلہ کیا، اب خدا نے بلائی ہے۔ جیسے میں خدا سے تعلق رکھتا ہوں، یہ وہ کردار نہیں جو میں چاہتا ہوں بلکہ وہ کردار جو خدا نے مجھے دیا ہے۔ بلاہٹ کا موضوع۔ خدا کا اپنے لوگوں کو بلاہٹ دینا مکمل طور پر خدا پر منحصر ہے، اس لیے بلاہٹ مکمل ہے۔ خدا نے ابراہم، موسیٰ، جدعون اور سیموئیل کو بلایا۔ یسوع نے بھی اپنے شاگردوں اور پولس کو بلایا، اور یہی وہ بلاہٹ ہے جس نے ہمیں بلایا۔ خدا نے اپنے لوگوں کو بلانے سے پہلے کبھی رضامندی نہیں مانگی، نیز خدا کی بلاہٹ میں کوئی ناکامی نہیں ہے۔ خدا کی بلاہٹ مکمل ہے کیونکہ یہ بلاہٹ ہماری رضامندی، ہمارے وسائل یا ہماری قابلیت سے نہیں ہے۔ بلاہٹ کی وجہ۔ خدا کی اس دنیا میں اپنے فرزندوں کو بلاہٹ دینے کی وجہ اس کی بادشاہت کی خاطر ہے۔ یہ خدا کے فرزندوں کے لیے ہے۔ ابراہم کو بلا کر خدا نے ظاہر کیا کہ ابراہم کے بعد خدا کے لوگوں کے ایمان کا سفر کیسا ہوگا، اور خدا نے موسیٰ کو بلایا اور اسے خدا کے لوگوں کو دنیا سے بچانے کا کردار دیا۔ اسی طرح جدعون، سیموئیل اور یسوع کے شاگردوں کے لیے خدا کی بلاہٹ خدا کی بادشاہی کے لیے خدا کے آلات کے طور پر استعمال کرنے کی بلاہٹ تھی۔ یہ خدا کی طاقت کو اس دنیا میں زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے، بلند مقام تک پہنچنے اور عظیم تر اور مضبوط تر بننے کی بلاہٹ کبھی نہ تھی۔ بائبل میں ایسی کوئی بلاہٹ نہیں ملتی۔ خدا کی طرف سے یوسف کو بلاہٹ اور اسے مصر کا وزیر اعظم بنانا یوسف کی خواہش یا منصوبہ بندی نہ تھی، اور نہ ہی خدا نے اسے اس دنیا سے لطف اندوز ہونے کے لیے طاقت دی تھی۔ یوسف خدا کی بادشاہی کی خاطر بلایا اور استعمال کیا گیا۔ خدا کی طرف سے دانییل کو بابل اور فارس کا حاکم بنانے کی بلاہٹ بھی وہ نہ تھی جو دانییل چاہتا تھا، نہ منصوبہ بندی کی تھی، اور نہ ہی خدا نے اسے اس دنیا سے لطف اندوز ہونے کے لیے طاقت دی تھی۔ دانییل کو خدا کی بادشاہی کے لیے بلایا گیا اور استعمال کیا گیا۔ خدا کا مردکی کو بلانا اور اسے فارس کا وزیر اعظم بنانا بھی وہ نہیں تھا جو مردکی چاہتا تھا، نہ ہی مردکی نے اس کی منصوبہ بندی کی تھی، اور نہ ہی خدا نے اسے اس دنیا سے لطف اندوز ہونے کے لیے طاقت دی تھی۔ مردکی کو خدا کی بادشاہت کی خاطر بلایا اور استعمال کیا گیا۔ بلاہٹ کا وقت۔ بائبل واضح طور پر اس وقت کے بارے میں بیان کرتی ہے جب خدا نے اپنے چنے ہوئے لوگوں کو بلایا۔ چنانچہ اس نے ہم کو بنائے عالم سے پیشتر اس میں چن لیا تاکہ ہم اس کے نزدیک محبت میں پاک اور بے عیب ہوں، اور اس نے اپنی مرضی کے نیک ارادہ کے موافق ہمیں اپنے لیے پیشتر سے مقرر کیا کہ یسوع مسیح کے وسیلے سے اس کے لے پالک بیٹے ہوں، تاکہ اس کے اس فضل کے جلال کی ستائش ہو جو ہمیں اس عزیز میں مفت بخشا۔ تو پیدائش ہی سے مجھے سنبھالتا آیا ہے، تو میری ماں کے بطن ہی سے میرا شفیق رہا ہے، سو میں سدا تیری ستائش کرتا رہوں گا۔ خداوند نے مجھے رحم ہی سے بلایا، بطن مادر ہی سے اس نے میرے نام کا ذکر کیا۔ تب خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا، اس سے پیشتر کہ میں نے تجھے بطن میں خلق کیا، میں تجھے جانتا تھا،
اور تیری ولادت سے پہلے میں نے تجھے مخصوص کیا اور قوموں کے لیے تجھے نبی ٹھہرایا۔ لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گنہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا۔ لیکن جس خدا نے مجھے میری ماں کے پیٹ ہی سے مخصوص کر لیا اور اپنے فضل سے بلایا جب اس کی یہ مرضی ہوئی۔ بائبل واضح طور پر بیان کرتی ہے کہ وہ وقت جب خدا نے اپنے فرزندوں کو بلایا وہ اس سے پہلے تھا کہ ہم اہل ہوتے یا کوئی اچھا کام کرتے۔ قادر مطلق اور کامل خدا نے ہمیں تخلیق سے پہلے ہی چن لیا ہے اور خدا میں ہم پہلے ہی خدا کی بادشاہی میں اس کے ساتھ ہیں۔ یہ کامل بلاہٹ تاریخ کے ذریعے ہمارے سامنے ظاہر ہو چکی ہے، لہٰذا اگر ہم اس بلاہٹ کا آغاز جانتے ہیں تو ہم اس سے ہل نہیں سکتے۔ بلاہٹ میں تبدیلی۔ خدا کے لوگوں کو خدا کی بلاہٹ اور خدا کے فرزندوں کو خدا کی بلاہٹ کا مطلب ان لوگوں کی ملکیت کو تبدیل کرنا ہے جنہیں خدا نے بلایا ہے۔ بلا شبہ ملکیت کی تبدیلی اس وقت زندگی میں ظاہر نہیں ہو سکتی جس وقت ہمیں بلایا جاتا ہے، لیکن اگر ہمیں خدا کی طرف سے بلایا گیا ہے تو تبدیلی ضرور دکھائی جائے گی۔ خدا ضرور ایسا کرے گا، کیونکہ یہاں تک کہ بلاہٹ سے پہلے اور بعد میں تبدیلی سے قبل خدا کی بلاہٹ سے مراد زندگی کا آغاز ایک مقدس سفر کا آغاز ہے۔ یہ ایک پرکشش فضل ہے جو ان لوگوں میں سے اس دنیا میں خدا کو پہچانے بغیر رہتے ہیں خدا کے چنیدہ لوگوں میں داخل ہوتا ہے۔ اور چونکہ یہ بلاہٹ خدا کے فضل سے روح القدس کے کام سے بلاہٹ ہے، خدا کے فرزند جنہیں خدا نے بلایا ہے وہ یقیناً اس لائق زندگی کو سامنے لائیں گے، لہٰذا خدا کی بلاہٹ کامل ہے۔ خدا جو سب کچھ جانتا اور سب کچھ کرتا ہے زندگی کا کلام اپنے لوگوں کے دلوں میں ڈالے گا اور اسے ضرور پھل دے گا۔ اس نے ایک اور تمثیل ان کے سامنے پیش کر کے کہا کہ آسمان کی بادشاہی اس رائی کے دانے کی مانند ہے جسے کسی آدمی نے لے کر اپنے بیج میں بو دیا۔ وہ سب بیجوں سے چھوٹا تو ہے مگر جب بڑھتا ہے تو سب ترکاریوں سے بڑا اور ایسا درخت ہو جاتا ہے کہ ہوا کے پرندے آ کر اس کی ڈالیوں پر بسیرا کرتے ہیں۔ اس نے ایک اور تمثیل ان کو سنائی کہ آسمان کی بادشاہی اس خمیر کی مانند ہے جسے کسی عورت نے لے کر 3 پیمانہ آٹے میں ملا دیا اور وہ ہوتے ہوتے سب خمیر ہو گیا۔ اگرچہ ہم ابھی تک دنیا میں ہیں، ہم دنیا سے الگ ہو گئے ہیں اور ایک ایسا شخص بن گئے ہیں جو خدا کے لیے زندگی گزارتا ہے۔ اب ہم یتیم جو اب خدا کو اپنا باپ نہیں بنا سکتے نہیں رہے، اور نہ ہی ہم شیطان کے غلام ہیں جنہوں نے دنیا کی طاقت سے عارضی طور پر اپنی عارضی جگہ قائم کی، کیونکہ پہلے تم بھیڑوں کی طرح بھٹکتے پھرتے تھے مگر اب اپنی روحوں کے گلابان اور نگہبان کے پاس پھر آ گئے ہو۔ لیکن وہ قیمت نہ تو ہم نے ادا کی اور نہ ہم ادا کر سکتے تھے، ہمارے پاس یہاں تک کہ خدا کی بلاہٹ پانے کی کوئی اہلیت بھی نہیں تھی۔ خدا کی کامل بلاہٹ پانے کے بعد ہم جانیں گے کہ ہم خدا کے کامل منصوبے میں کہاں سے آئے ہیں۔ بائبل بیان کرتی ہے کہ جس جگہ سے ہم آئے ہیں وہی جگہ ہے جس کی طرف ہم جا رہے ہیں، جو کہ خدا کی بادشاہی ہے۔ کیونکہ بہتیرے ایسے ہیں جن کا ذکر میں نے تم سے بارہا کیا ہے اور اب بھی رو رو کر کہتا ہوں کہ وہ اپنے چال چلن سے مسیح کی صلیب کے دشمن ہیں، ان کا انجام ہلاکت ہے، ان کا خدا پیٹ ہے، وہ اپنی شرم کی باتوں پر فخر کرتے ہیں اور دنیا کی چیزوں کے خیال میں رہتے ہیں، مگر ہمارا وطن آسمان پر ہے اور ہم ایک منجی یعنی خداوند یسوع مسیح کے وہاں سے آنے کے انتظار میں ہیں۔ لہٰذا جب بھی ہماری زندگی میں خدا کا کردار ظاہر ہوتا ہے ہم پرکھ لیتے اور یقین کرتے ہیں کہ ہم خدا کے فرزند ہیں۔ بائبل جو وقت سے ماورا ہے خدا کے ساتھ چلنا جاری ہے۔